وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے بادشاہ اور کویت کے امیر کو تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کیے گئے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ روح پھونکنے کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور قطر ترقیاتی فنڈ نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے اعلیٰ کمیشن کو دنیا بھر میں جاری اس کی خدمات کی سپورٹ کے لیے $8 ملین فراہم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ نہار بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات اور کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو شیخ موضی سالم علی المالک الصباح کی رحلت پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے دونوں ملکوں کے سربراہان کو تعزیتی تار روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل دیوان امیری میں کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے آغاز میں کابینہ نے فیفا عرب کپ 2021 کی شاندار کامیابی اور مقامی اور عالمی سطح پر ملنے والی پذیرائی کو سراہا۔ اس ٹورنامنٹ نے ثابت کر دیا کہ قطر 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بعد ازاں کابینہ نے کہا کہ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ کابینہ نے بوسٹر ڈوز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ویکسین کے تیسرے ڈوز کے لیے اہل افراد کو یہ ڈوز لگوانا چاہیے تاکہ وائرس کے خلاف ان کی امیونٹی برقرار رہے اور ملک میں صحت کی عمومی صورتحال بھی مستحکم رہے۔ اجلاس کے دوران کابینہ نے ایجنڈے پر درج متعدد موضوعات پر غور و خوض کیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ جناب انتونی بلنکن اور جرمنی کی وزیر خارجہ محترمہ اینالینا بیربوک کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں، جن کے دوران قطر اور ان ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے امور، بالخصوص افغانستان کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری ترقی اور سماجی امور کے عرب وزراء کی کانفرنس اور عرب وزارتی کونسلوں کے اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ اجلاس سماجی امور کے عرب وزراء کی کونسل کے 41ویں سیشن کے ضمن میں ہو رہے ہیں۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند قطری وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ کانفرنس اور فورم کے اجلاسوں کے دوران عرب وزراء سماجی امور اور کورونا وبا کے سماجی اثرات سے نمٹنے میں ملکوں کے تجربات پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے مزید 149 کنفرمڈ کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 36 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 212 کووڈ پیشنٹ صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 2,44,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت میں ویکسین کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سہال بیات نے احتیاطی تدابیر کی پابندی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین کا تیسرا ڈوز لینا انتہائی اہم ہے۔ قطر کے ترقیاتی فنڈ نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے اعلیٰ کمیشن کو $8 ملین کی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ رقم سال 2021 اور سال 2022 کے دوران فراہم کی جائے گی، جس کا مقصد
دنیا بھر میں جاری کمیشن کی انسانی خدمات کو تقویت پہنچانا ہے۔ ادھر قطری ہلال احمر نے یمن میں نادار مریضوں کے علاج کے لیے $500,000 کی مالیت کا ایک منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے تحت یمن کے مختلف علاقوں میں رہنے والے 1,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ فلسطین کے صدر جناب محمود عباس کے ساتھ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جناب جیک سلیون نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران فلسطینی صدر نے زور دے کر کہا کہ قابض انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی ایسی تمام یک طرفہ کارروائیوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جن سے 2 ریاستی حل اور عالمی قراردادوں کے مطابق حقیقی سیاسی عمل شروع کرنے کے لیے دونوں فریقوں کے درمیان کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد شروع کرنے کے مرحلے کے آغاز کے سلسلے میں جاری کوششیں کمزور پڑتی ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ مغربی کنارے کے شہر البیرا میں اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ سوڈان سے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کے استعفے کے بارے میں متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جناب حمدوک ملک کی سیاسی طاقتوں کو ایک مشترکہ سیاسی ایجنڈے پر جمع کرنے میں ناکام ہو گئے، جس کے بعد ان کے استعفے کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں۔ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ حمدوک اور خود مختار کونسل کے سربراہ عبدالفتاح البرہان کے درمیان اختلافات اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ توقع ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران سوڈان میں حالات تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ لیبیا میں انتخابی عمل کی نگرانی کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے صدر الہادی الصغیر نے پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح کو پیغام بھیجا ہے کہ ملک میں انتخابات طے شدہ تاریخ یعنی کل جمعے کو منعقد کرانا ناممکن ہے۔ اس دوران الیکشن کمیشن نے تجویز پیش کی ہے کہ صدارتی انتخابات کو 24 جنوری 2022 تک ملتوی کر دیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی اہلکار اس بات پر متفق اور پرعزم ہیں کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں حاصل ہونا چاہیے۔ دونوں فریقوں کا کہنا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام خطے اور کے لیے خطرہ ہے۔ اسی دوران میں ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے رکن ابو الفضل عمونی نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات آئندہ ہفتے دوبارہ شروع کیے جائیں گے، جن کے دوران مشکل موضوعات پر بات ہوگی، جن میں سب سے اہم پابندیوں کو اٹھانا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں دوبارہ روح پھونکنے کا وقت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل سیکورٹی کونسل نے متفقہ طور پر افغانستان کے متعلق امریکہ کی اس تجویز کو منظور کر لیا ہے کہ افغانستان میں انسانی امداد پہنچانے کو آسان بنایا جائے۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ شدید اقتصادی مشکلات سے دوچار اس ملک کو نقدی ادا کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ بنیادی انسانی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، لیکن یہ اجازت اس طرح ہو کہ دہشت گردی سے منسلک گروپوں پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ اور الریان کے احمد بن علی اسٹیڈیم میں کل رات کھیلے گئے سپر افریقی فٹ بال کپ کے فائنل مقابلے میں مصر کے الاہلی کلب نے مراکش کے الرجاء کلب کو پینالٹی شوٹ آؤٹس میں 5 کے مقابلے 6 گول سے شکست دے کر اپنے اعزاز کا کامیاب دفاع کیا ہے۔ یہ الاہلی کلب کا سپر افریقی کپ کے اعتبار سے 8واں ٹائٹل ہے، جبکہ اوور آل یہ اس کا 24واں ٹائٹل ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے بادشاہ اور کویت کے امیر کو تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کیے گئے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ روح پھونکنے کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔
اور قطر ترقیاتی فنڈ نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے اعلیٰ کمیشن کو دنیا بھر میں جاری اس کی خدمات کی سپورٹ کے لیے $8 ملین فراہم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور محمد سلامہ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔